وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان شکر و احسان ہے کہ اسی کے فضل و کرم سے آج ایک اور مرتبہ ہم لوگ دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور دین کی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سچی بات پر قائم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو، ظلم کرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق یہ بات بتائی کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے، دنیا میں بھی اسلام پر ثابت قدمی دیتا ہے۔ یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اس دنیا میں توحید پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے پر قائم رکھتا ہے، یعنی اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک رب کی عبادت کریں۔ اور آخرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ثابت قدمی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان قبر کو چلا جاتا ہے، اس وقت وہاں فرشتے جو سوالات انسان سے کرتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، مومن بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور اسی کے بالمقابل ایک ظالم آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ ظالم آدمی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، معاشرے میں کسی دوسرے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی عبادت پر ثابت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور قبر کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب قبر میں یہ آدمی جائے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسے نہیں ملے گی، نتیجے میں فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات وہ آدمی نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں، ہر انسان یہ ایمان رکھتا ہے، ہر انسان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان موت کا مزہ چکھتا ہی ہے، ہر انسان موت کا مزہ چکھتا ہے۔ دنیا میں کئی سارے ایسے لوگ آئے، رب کا انکار ان لوگوں نے کیا، اور دین کا انکار ان لوگوں نے کیا کہ دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور رب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ موت نہیں ہے۔ ہر انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا ہو، ہر انسان یہ مانتا ہے کہ انسان کو موت آئے گی، اسے اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس دنیا کو ہمیں اسی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے گزارنا ہے، اس دنیا کو اس آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس دنیا کو گزارنا ہے۔ اور اس آخرت کی سب سے پہلی منزل شریعت نے قبر کو بتایا ہے۔ آخرت جب آئے گی، ہر انسانوں کے اوپر آخرت آئے گی، لیکن یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کو بتلایا ہے، کیونکہ انسان کے آخرت کا سفر اسی قبر کے مرحلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی انتقال کر جاتا ہے اس کی قیامت واقع ہو گئی۔
وہیں سے اس کی قیامت کا سفر شروع ہو گیا۔ ہاں پوری دنیا کے اوپر قیامت نہیں آئی، یہ الگ بات ہے، لیکن اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اس آدمی کے حق میں، اس آدمی کی زندگی میں اس کے اوپر قیامت واقع ہو چکی ہے۔ اب یہاں وہ آدمی پھر دنیا کو آ کر عمل کرے گا، ایسا کوئی شریعت ہمیں اور آپ کو بتلاتی نہیں ہے۔ انسان مر گیا، آخرت کا سفر اس کا شروع ہو گیا، اس کے ایک آدمی کے حق میں قیامت واقع ہو گئی ہے، یہ شریعت ہمیں اور آپ کو سبق دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر عذاب قبر، جو ہے قبر کا عذاب، اس کے کئی سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اور موجودہ دور میں کئی سارے عقل کو ماننے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو عذاب قبر کا انکار کر دیتے، کہتے ہیں کہ قرآن میں عذاب قبر کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے، صرف احادیث میں، اس وجہ سے ہم قرآن میں جو آیا ہے اس کو مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ کر تلاوت کی، اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ مومن بندوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے اور قبر کی منزل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں تنگی دے دیتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ فقر و فاقے میں، فقیری میں رہے گا، ہمیشہ وہ تندرستی میں رہے گا۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے۔ سب سے پہلا مطلب یہ کہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام اس کو بتا دے گا کہ تو نے اللہ کے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، دور ہو گیا، نتیجے میں تنگ دستی اس کے پاس آ جائے گی، فقیری آ جائے گی۔ لیکن دوسرا مطلب جو بیان کیا علماء نے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دے گا۔ ہم ایسے بھی آج کئی سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کون ہے جانتے نہیں، اللہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنا ہے جانتے نہیں، پھر بھی وہ لوگ مالدار ہیں، ان کے پاس مال و دولت پایا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک نے دوسرا معنی بیان کیا ہے کہ اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ نے پھر آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ قبر کی منزل کا ہے کہ اللہ قبر کو تنگ کر دے گا۔ آخرت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا، اور اس کے بعد بندہ پوچھے گا یا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں دنیا میں جب تھا میری آنکھیں تھیں، اچھا دیکھنے والا انسان تھا میں، اب آخرت کے دن جب اٹھایا ہے تو اندھا بنا کر اٹھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، ایسے ہی دنیا میں تجھے میں نے آنکھیں دی تھی، تیرے سامنے میری نشانیاں آئی، اگر ان نشانیوں پر غور کرتا تو مجھے پہچان لیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے وہاں پر دنیا میں مجھے بھلا دیا، دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، نشانیوں کو دیکھا، اللہ کو یاد کرنے کا موقع تھا، یاد نہیں کیا، تو نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طریقے سے آج بھی تجھے میں نے بھلا دیا ہے، میری رحمت تجھ تک نہیں پہنچ سکتی، تو آ کر میری رحمت کا کوئی بھی مظہر نہیں دیکھ پائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، قبر میں ان کی قبروں کو تنگ کر دیا جائے گا، یہ آ کر ان کے لیے قبر کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور فرعون کے جو جماعت تھی، اس کے ماننے والے جو تھے، ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا آگ پر پیش کیا جائے گا، ایسا نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے کہا آج بھی ان کو آگ کے پاس پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا یہ فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو اس سے بھی برے عذاب میں لے جا کر ڈال دو۔ اس میں اس آیت میں کریمہ میں اللہ نے کہا کہ ہر دن صبح و شام فرعون اور فرعون کے لوگوں کو آگ کے اوپر، انگار کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، انگار کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہاں دیا جا رہا ہے؟ فرعون انتقال کر گیا، اس کی پوری جماعت انتقال کر گئی، علماء نے یہی کہا ہے کہ قبر میں یہ عذاب ان لوگوں کو صبح و شام دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی نیک ہو یا پھر برا، وہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ہر دن صبح و شام قبر میں اس کا ٹھکانہ بتاتا ہے
کہ قیامت قائم ہونے کے بعد تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، اللہ بتاتا ہے۔ جنتی ہے تو جنت اللہ بتائے گا، جہنمی ہے جہنم کا ایک کھڑکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ قیامت قائم ہونے کے بعد یہ تمہاری رہنے کی جگہ ہے۔ یہی معاملہ فرعون کے اور فرعون کے ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں عذاب قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسی کو ہم لوگ قبر کی دنیا کہتے ہیں، عالم برزخ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کبھی انسان کے حق میں موت آ جاتی ہے تو اس کی موت یا پھر قبر میں اس کا انجام جو ہے یہی بتا دیتا ہے کہ انسان کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ آخرت میں وہ انسان جنتی ہوگا یا پھر آخرت میں وہ انسان جہنمی ہوگا، قبر ہی بتا دیتی ہے کہ اس کا معاملہ، اس کا فیصلہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اللہ کے نبی کے صحابہ جب کبھی قبر کا تذکرہ آتا بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس آدمی کے انتقال کے لیے اب آدمی کو دفن کرنا تھا، قبرستان ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ گئے۔ جانے کے بعد قبر ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی، قبر ابھی تیار ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر ایک کنارے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، ایک چھوٹی سی کاڑی تھی۔ اللہ کے نبی اس کاڑی کو لے کر زمین کو کھکر رہے تھے، زمین کو کرید رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے تھے، صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کچھ سوچ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان بہت زیادہ سوچتا ہے ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ صحابہ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، اللہ کے نبی کیا حال ہے؟ آپ اتنے زیادہ فکر مند زمین کو کرید رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس دن کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کو تیار کر لو۔ یہ دن آ جائے گا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ موت آ گئی آپ کے اوپر، قبر کے تک آپ کو لا لیا گیا، اس کے بعد آپ کو کبھی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہاں آنے سے پہلے پوری تیاری کر کے آؤ، جتنا توشہ اس گھر کے لیے تیار کر سکتے ہو پورا توشہ تیار کر کے یہاں پر آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، نہیں روتے تھے۔ جنت کا تذکرہ کرتے، نہیں روتے تھے۔ فتنے کا تذکرہ کرتے کہ امت میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے، روتے نہیں تھے۔ لیکن جب کبھی قبر کا تذکرہ آ جاتا حضرت عثمان اتنا زیادہ روتے، اتنا زیادہ روتے، پانی جو آنکھوں سے نکلتا ہے اس کی وجہ سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی، اتنا زیادہ حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ اسی لیے پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت عثمان سے، اے عثمان بتاؤ، جب عذاب کا تذکرہ آتا ہے روتے نہیں ہیں، قبر کا تذکرہ جب آتا ہے تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی، یہاں انسان نے کامیابی حاصل کر لی، آنے والے پورے امتحانات میں انسان آسانی سے گزر جائے گا، آنے والی پوری منزلیں اس کے اوپر آسان ہو جائے گی۔ یہاں پر اگر انسان کوتاہ نکلا، یہاں اگر وہ پھنس گیا، آگے آنے والے تمام امتحانات اور زیادہ مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے جب کبھی اس گھر کو یاد کرتا ہوں، اس وقت کو یاد کرتا ہوں، بہت زیادہ مجھے رونا آتا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ نکاح میں تھیں۔ یہ تمام فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کی منزل کو، قبر کے گھر کو سوچ کر اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں، یعنی مسجد نبوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں پر ایک مرتبہ پورے صحابہ جمع ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے، کچھ نصیحت کر رہے تھے۔
نصیحت کرتے کرتے اللہ کے نبی نے قبر کے فتنے کا تذکرہ کیا، قبر کیسی ہوتی ہے، قبر میں کیا کیا لوگوں کا حال ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ سب بیان کیا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ضج المسلمون ضجا، پورے مسلمان اتنا زیادہ رونے لگے، اتنا زور سے رونے لگے کہ پوری مسجد گونجنے لگی، رونے کی وجہ سے مسلمانوں کی پوری مسجد گونجنے لگی۔ اور حضرت اسماء یہاں تک کہتی ہیں خواتین بہت زیادہ دور ہوا کرتی تھیں، مسجد میں خواتین آتی تھیں، عورتیں آتی تھیں، پہلے پورے مرد حضرات بیٹھتے، اس کے بعد خواتین کا مرحلہ آتا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں اتنا زیادہ رونے لگے، رونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، اتنا زیادہ رونے لگے۔ پھر میں نے کسی اور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اس دوران جب صحابہ رو رہے تھے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اتنا زیادہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے ڈرایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے کئی سارے یہ عذابات دکھلائے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، کئی سارے منظر اللہ نے دکھائے کہ فلاں گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کا عذاب ہے، فلاں گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کا عذاب ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی اللہ نے یہ بھی دکھایا اللہ کے نبی۔ یہ تمام عذابات دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی عذاب آج تک دیکھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی جہنم کے کئی عذابات دیکھ چکے، پھر بھی اللہ کے نبی کا آخری تجزیہ، آخری کہنا یہی ہے کہ میں نے اتنے عذابات دیکھ لیے لیکن قبر سے بھیانک منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قبر کی منزل ہے، یہاں سے ہماری اور آپ کی آخرت شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس قبر کی منزل کی تیاری کے لیے ہمیں جتنی چاہے کوشش اس دنیا ہی میں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان تدافنوا، اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کردا ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو بھی عذاب قبر میں ہونے والی وہ چیخیں سنائیں جو میں سنتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نبی ہونے کی حیثیت سے قبر میں جو عذابات ہوتے ہیں ان کی بعض چیخیں مجھ تک پہنچتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سناتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ آوازیں اللہ تمہیں بھی سنائیں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ دعاؤں کو سننے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ اس وجہ سے میں یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں دعا کر دوں اللہ دعا قبول کر لے اور پھر تمہیں وہ آوازیں آ جائیں، یقیناً تم لوگ جو اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ کہا کرتے تھے لو علمتم ما تعلمون، اگر میں جو چیزیں لو اعلم، اگر تم وہ چیزیں جان لوگے، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تم لوگ بہت کم ہنسو گے، ولبکیتم کثیرا، اور ہنسی کے مقابلے میں اس دنیا میں تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ یہ بات کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی چیزیں بتاتا ہے، ایسی چیزیں دکھاتا ہے، اگر وہ چیزیں تم جان لوگے، تمہاری یہ دنیاوی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ جو تم لوگ گزار رہے ہو، اس زندگی سے ہنسی خوشی چلی جائے گی، ہمیشہ زندگی میں رونا باقی رہ جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا کر دیکھیں قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیسی کیسی آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قبر جو ہے ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، قبر ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ قبر کو دیکھ کر سوچو کہ تمہیں بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے۔ جب کبھی قبرستان تم جاتے ہو، کئی لوگوں کے ساتھ مل کر جاتے ہو، وہاں پر یہ سوچو کہ آج کسی اور کو دفن کرنے کے لیے میں اتنی بڑی جماعت کے ساتھ آیا ہوں، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہی جماعت مجھے یہاں دفن کرنے کے لیے آئے گی۔ یہ فکر لے کر قبرستان جایا کرو، تمہیں اسلام جو مذہب ہمیں اور آپ کو جو فکرہ دیتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، اور یقیناً یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔
اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ قبرستان جایا مت کرو، کوئی انتقال کیا ہے جاؤ دفن کر دو واپس آ جاؤ، خواہ مخواہ چپ کے ایسے ہی قبرستان مت جایا کرو۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا، روکتا تھا، فزوروها، اب میں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جاؤ، فإنها تذکرکم الآخرہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ قبرستان جاؤ گے تمہارے دل میں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی، تمہیں آخرت کی یاد آ جائے گی۔ قبرستان جاؤ تمہارے مال و دولت کی حیثیت معلوم ہوگی، قبرستان جاؤ تمہاری یہ جو عالیشان گھر ہیں ان کی حیثیت تمہیں معلوم ہو جائے گی، قبرستان جاؤ تمہارے عہدہ، تمہارا پاور، تمہارے منصب کی حیثیت تمہیں معلوم ہو جائے گی، قبرستان جاؤ یہ دنیاوی زندگی کی جو خوشیاں ہیں اس کی حیثیت تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ قبریں، یہ قبرستان تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبرستان جاؤ گے آخرت یاد آئے گی، قبرستان جاؤ گے اپنا انجام یاد آئے گا، قبرستان جاؤ گے اپنی موت یاد آئے گی، قبرستان جاؤ گے قیامت تمہیں یاد آئے گی۔ اس لیے پیارے نبی نے بارہا حکم دیا کہ قبرستان جایا کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے آخرت کو یاد دلاتی ہے، اور جب انسان کے دل میں آخرت کی یاد آ جائے انسان خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ کہا کہ عذاب قبر سے اگر کوئی آدمی بچ سکتا تھا تو حضرت سعد ابن معاذ بچ سکتے تھے، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی موت کے وقت کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ کا انتقال ہو گیا، قبرستان ہم لوگ گئے، تدفین ہو گئی، یعنی ان کو دفنا دیا، پھر تھوڑی دیر الگ سے ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں رونے لگے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ سنے، صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، پھر تھوڑی دیر اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر سبحان اللہ کہا، صحابہ دیکھیں، صحابہ نے بھی کہا سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی تسلی سے بیٹھ گئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا تو یہ معمول نہیں تھا، قبرستان آتے، دفن کرتے، دعا کرتے چلے جاتے تھے، آج آپ الگ سے بیٹھے رونے لگے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نیک بندہ آج جس کو ہم نے دفن کیا ہے قبر نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، قبر نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، قبر نے اس کو بھی ایک مرتبہ دبوچا، تنگ ہو گئی، میں نے اس وقت اللہ اکبر کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر کشادہ ہو گئی، بہت زیادہ پھیل گئی، میں نے اس وقت سبحان اللہ کہا، اس وقت مجھے جا کر تسلی ہوئی۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی نے اس صحابی کے متعلق فرمایا کہ ان کے قبر، ان کے انتقال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا تھا۔ اتنے بڑے صحابی کہ ان کی موت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا، حرکت میں آ گیا۔ پیارے نبی نے کہا آسمان کے پورے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوئے تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود قبر نے ان کو بھی ایک مرتبہ دبوچا ہے۔ جتنا بھی نیک انسان ہو قبر اس کو ایک مرتبہ دبوچ کر چھوڑتی ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت سعد ابن معاذ کو عذاب کے طور پر نہیں دبوچا گیا، بڑے ہی نیک آدمی تھے، یقینی بات ہے جن کی موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جائے اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، 70,000 فرشتے جن کی جنازے کی نماز میں شریک ہو، وہ انسان گنہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر نیک انسان ہو، برا انسان ہو، قبر ایک مرتبہ اس کو دبوچتی ہے، اور اس دبوچنے کی وجہ سے ادھر کی پسلیاں ان پسلیوں میں ایسے مل جاتی ہیں، پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اتنا شدید عذاب ہر انسان کو ایک مرتبہ قبر میں دیا ہی جاتا ہے۔ اور اس سے اندازہ لگا کر دیکھو کہ ایک نیک انسان کو زمین اس طریقے سے ایک مرتبہ دبوچتی ہے، گنہگار انسان کے ساتھ کیا انجام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کا مقام ہے۔ قبر کو جب کبھی دیکھو اس سے نصیحت حاصل کرو اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ قبر کے مرحلے کو، قبر کے گھر کو اگر آسانی سے پانا ہے، آسانی سے گزار لینا ہے، 3 چیزوں کی تیاری اس دنیا میں کرنا ہے۔ 3 ہی چیزیں ہیں جن کے متعلق سوال بھی قبر میں ہوگا،
اور یہی 3 چیزیں آپ دنیا میں کیسے کرتے تھے، اسی کے بل بوتے پر آپ وہاں جواب دے پائیں گے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے رب کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ رب ہے تو ہم بندے ہیں، بندے ہونے کی حیثیت سے ہم اس کی کیسے عبادت کرنا چاہیے، اس کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، اس کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جاننا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز دین کی جانکاری، دین کیا ہے، ہمارا اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارا اسلام ہم کن راستوں پر چلنے کا حکم دیتا ہے، کن کاموں سے ہمیں روکتا ہے، کن کاموں سے بچے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ باتیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کے نبی کے متعلق جانکاری، اللہ کے نبی کون تھے، اللہ کے نبی کیسے تھے، کب دنیا میں آئے، کب تک رہے، انہوں نے کیا کیا ہمیں کرنے کا حکم دیا، کن کن باتوں سے روکا۔ ان تمام باتوں کو جاننا صرف مقصد نہیں ہے، جان کر اس پر عمل کرنا یہ اصل بات ہے، تبھی جا کر قبر کا گھر ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ایک ہی دعا میں نقل کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کے نبی صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا کہ وہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، دین اسلام سے راضی ہو گیا کہ وہ میرا مذہب ہے، وبنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے میں راضی ہو گیا کہ وہ میرے رہنما ہیں۔ یہ 3 چیزوں کو جان کر ان پر عمل کریں گے تبھی قبر کی منزل ہمارے اور آپ کے حق میں آسان ہوگی، ورنہ یہ اتنی زیادہ مشکل ہو جائے گی کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ عذاب جب قبر میں لے جا کر انسان کو لٹا دیا جاتا ہے، فرشتے یہی 3 سوالات کرتے ہیں، فرشتے آ کر یہی 3 سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ یہ پورے سوالات انسانوں کو دے دیے گئے کہ قبر میں یہ 3 سوالات ہوں گے، پورا پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ 3 سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن جوابات وہی انسان دے پائے گا جو ان کے حقوق اس دنیا میں ادا کر چکا ہوگا۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون سا ہے۔ یہ 3 سوالات کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان تینوں سوالات کو اس دنیا میں اچھے طریقے سے تیاری کی تبھی جوابات دے پائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو توفیق دے دے گا، وہ آسانی سے جواب دے دے گا، آسانی سے جواب دے دے گا۔ جواب دینے کے فوراً بعد آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے جو جوابات دیے، مومن بندہ ہے جو جوابات دیے ہیں سچ میں کہا، اس نے صحیح جوابات دیے ہیں۔ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا ایک بچھونا بچھا دو اور جنت کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دو اور اس کو پوری طریقے سے گہری نیند میں سلا دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے گا۔ مومن بندہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مومن بندے کو حکم دیا جائے گا نم کَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ، اس طریقے سے سو جاؤ جس طریقے سے دولہا دلہن سوتے ہیں، کہ رات میں سوتے ہیں تو صبح ہونے کے بعد وہی انسان ان کو جگا سکتا ہے جو ان کا سب سے قریبی ہوتا ہے، ان کو جگانے نہیں دیا جاتا، جب تک وہ سوتے رہے لوگ جا کر ان کو جگاتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حکم دیں گے انسان کو کہ جس طریقے سے ایک دلہا سوتا ہے ویسے آسانی کے ساتھ قبر میں سو جاؤ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے متعلق کہا ہے، اور وہی ایک فاسق آدمی، ایک گنہگار آدمی، ایک فاجر آدمی، ایک کافر آدمی، فرشتے آ کر سوال کریں گے من ربک، ما دینک، من نبیک، آدمی کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، مجھے ان کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ فوراً آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اس کے پاس میری آیتیں آئی، دنیا میں اس کے پاس میرا پیغام آیا، دنیا میں اسے بتایا گیا کہ کوئی رب بھی ہے، اسلام نام کا ایک مذہب پایا جاتا ہے، مسلمان نام کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس آدمی نے محنت کر کے ان تک نہیں پہنچا، اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، یہ تمام جانکاری اس نے حاصل ہی نہیں کی۔ یہ اس کی غلطی ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا ایک بچھونا اس کے لیے بچھا دو
اور اس کے بعد جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو۔ دوسری احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اندھا اور ایک بہرا جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ایسے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا، انسان کو ایک مار مارے گا، انسان مٹی مٹی ہو جائے گا، پھر روح پھونکی جائے گی، پھر روح پھونکی جائے گی، پھر انسان اٹھے گا، پھر مارا جائے گا، پھر انسان مٹی مٹی ہو جائے گا۔ قیامت کی صبح تک اس انسان کے ساتھ یہی عمل ہوتا رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ اس آدمی کے اوپر فرشتہ جو رکھا گیا ہے وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرشتہ بھی اگر اس عذاب کو دیکھ لے، ان کی چیخوں کو سن لے، فرشتے کو بھی خود رحم آ جائے گا اس انسان کے اوپر۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھی ایسا مسلط کرے گا جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ انجام غور کر کے دیکھ لیں کہ یہ عذاب کتنا بڑا گنہگار لوگوں کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ اس قبر کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تین چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہیں، غور کر کے دیکھو، اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں ہم کتنا اس کے متعلق جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اللہ ہے اتنا ہمیں معلوم ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، عبادت کیسی ہونی چاہیے، اس کے قریب کیسے پہنچنا ہے، کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر غصہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ دین کے متعلق ہم بات کریں، دین کی جانکاری ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ، یہاں تک میں کہوں کئی سارے مسلمان ہمارے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ان کو آتا نہیں ہے، پاکی صفائی کے مسائل نہیں جانتے، کیسے کیا کرنا ہے، کون سے وقت میں کیسے پاکی حاصل کرنا ہے، یہ تک نہیں جانتے ہیں۔ دین کی اتنی زیادہ کم جانکاری ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے حقوق، اللہ المستعان، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی کے متعلق حقوق ہم کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی میلاد آ گئی، میلاد بنا لو، اس کے علاوہ کوئی کچھ کرنا نہیں ہے، یہی ہم لوگ جانتے ہیں۔ معاملہ ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے، غور کر کے دیکھیں۔ الغرض ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اللہ کے نبی کا نام کیا تھا، اللہ کے نبی کے والدہ کا نام کیا تھا، ان کے صحابہ میں سے کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی کب تک مکہ میں رہے، کب تک مدینہ میں رہے، مکہ میں کیسی زندگی رہی، مدینہ میں کیسی زندگی رہی، یہ تمام چیزیں آپ خود غور کر کے دیکھیں۔ ہم میں سے اکثریت اس کی جانکاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے متعلق اتنی کم جانکاری، تو اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے، کیا کیا باتیں کرنا ہے، کون سی باتوں سے رکنا ہے، یہ بہت بات کی بات ہے۔ یہ تین چیزوں کے حقوق ہم لوگ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو قبر میں جا کر ہم سوالات کے جوابات کیسے دے پائیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار کر دے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قبر میں آپ اسی وقت ان تینوں سوالوں کے جوابات دے پائیں گے جب ان کے حقوق آپ اس دنیا میں ادا کریں گے۔ اللہ کے حقوق ادا کریں گے، آسانی سے جواب دے پائیں گے۔ دین کے، اسلام کے حقوق ادا کریں گے، آسانی سے دے پائیں گے۔ نبی کے حقوق ادا کریں گے، آسانی سے سوالات کے جوابات دے پائیں گے۔ اور ان تینوں کی جانکاری کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اسی لیے ایسے چھوٹے موٹے دروس آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ دین کی کچھ معلومات حاصل کر لیں، اللہ کون ہے پہچان لیں، نبی کون ہے جان لیں، دین کیا ہے یہ سمجھ سکیں۔ یہی کچھ علماء جو آپ کے سامنے کچھ باتیں دین کی کرتے ہیں، ان سے ہی جا کر آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں یہ فرصت کہاں کہ خود سے بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں، خود سے بیٹھ کر کچھ سنیں، خود سے بیٹھ کر دین کی معلومات حاصل کریں۔ یہ وقت ہمیں نہیں ملتا ہے کچھ دروس سننے کا، کچھ درس سننے کا۔ یہ بہت بات کی بات ہے کہ انسان خود سے پڑھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تین سوالات کے جوابات پر ہماری پوری آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان کے حقوق ادا کریں گے، ہماری اور آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اگر اس میں ہم نے کوتاہی کر لی، یقیناً آخرت کے مرحلے میں، قبر ہی کے مرحلے میں ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کے مراحل ہمارے اوپر اور زیادہ مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں جو عذابات ہو رہے ہیں ان کی پہنچ ہم تک نہیں کی۔ اگر اس میں ہونے والے عذابات کی چیخ و پکار، ان لوگوں کی آوازیں اگر ہم لوگ سن لیتے، ہماری یہ جو زندگی خوشی اور مسرت کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں، پوری زندگی اجیرن ہو جاتی، پوری زندگی اجڑ کر رہ جاتی۔
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو چھوڑ کر تمام مخلوقات کو یہ صلاحیت دیا ہے کہ وہ عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ عذاب میں قبر میں جو چیخیں پکار ہو رہی ہیں وہ جانور سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک خچر پر سوار تھے، سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے، 5-6 قبریں سامنے نظر آئیں، خچر بھی دھکنے لگا، بہت زیادہ مچلنے لگا، قریب تھا کہ اللہ کے نبی گر جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے آپ کو سنبھالے، خچر کو سنبھالا، اتر گئے۔ جو صحابہ ساتھ میں تھے ان سے پوچھا کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ اسلام آنے سے پہلے کے لوگ ہیں، انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس عذاب کی چیخ و پکار کو سن کر یہ خچر بھی لگ گیا، یہ خچر ہلنے لگا جس کی وجہ سے میں گر جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جانکاری نہیں دی ہے، یہ عذابات کی چیخ و پکار ہم تک پہنچتی نہیں ہے۔ عذاب قبر ہو، خبر ہو، یہ تنہائی کی جگہ ہے، یہ تنہائی کی جگہ ہے۔ یہاں کوئی آپ کسی کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتے۔ آپ کے ہزاروں رشتہ دار بھی آپ کی تدفین میں آ جائیں، آپ کی جنازے کی نماز میں آ جائیں، قبرستان تک آپ کے ساتھ آ جائیں گے، قبر کے گھر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر پورے کے پورے رشتہ دار واپس ہو جائیں گے۔ آپ ہزاروں مال و دولت کما لیں، پورا مال آپ کے انتقال کے فوراً بعد کسی اور کا ہو جائے گا، اور قبر کے مرحلے میں ایک ہی چیز ہمارے ساتھ آئے گی، وہ ہے ہمارے اعمال۔ ہمارے اعمال ہی سفر آخرت کا، یہ جو قبر کا گھر ہے اس میں ہمارا اور آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قبر کے علاوہ کوئی اور چیز آ کر ہمیں قبر میں ساتھ دے۔ اور اس سے بڑا نالائق انسان کون ہو سکتا ہے جو ان اعمال کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اعمال کو چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے ہر طریقے سے بھاگتے ہیں، دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے، دنیا کو منانے میں لگے ہوئے، دنیا میں شہرت پانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ شہرت، یہ مال و دولت، یہ آپ کے رشتہ دار، یہ آپ کے دوست و احباب، کوئی آپ کا قبر میں کام نہیں آئے گا۔ کوئی چیز اگر کام آ سکتی ہے تو آپ کے نامہ اعمال ہیں، یہی چیز آپ کو قبر میں عذاب سے بچا سکتی ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو عذاب قبر سے بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، پورے رشتہ دار اس کے چلے جاتے ہیں، سوال و جوابات ختم ہو جاتے ہیں، ایک خوبصورت نوجوان مومن بندے کے پاس آتا ہے اور مومن بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے؟ قبر کی یہ تنہائی میں تو میرا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے، تو کون ہے؟ وہ جو خوبصورت نوجوان آیا تھا وہ کہے گا انا عملک، میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرا ساتھ دینے کے لیے قبر میں بھیجا ہے۔ میں تیری تلاوت ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، صدقہ و خیرات ہوں، حج اور عمرہ ہوں، جو بھی تو نیکیاں دنیا میں کرتا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میری شکل میں ایک جسم دے دیا ہے، قبر کی اس منزل میں مجھے ہی تیرا ساتھ دینا ہے۔ اس ساتھی کو کبھی نظر انداز مت کرو، اس ساتھی کو کبھی نظر انداز مت کرو، یہی آپ کی قبر میں آپ کا ہمیشہ غمخوار بن کر رہے گا، ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دے گا۔ قبر کی منزل شروع ہونے سے لے کر قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرے گا، اس فیصلے تک یہی ایک ساتھی ہے جو ہمارا اور آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، ورنہ ماں باپ بھی ہمارے قیامت کے دن آ کر ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ کافر بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئے گی، کافر بندہ ہے، قیامت قبر میں لے جا کر دفنا دیا گیا ہے اور سوال و جوابات کا مرحلہ گزر چکا ہے، جہنم کی جانب سے کھڑکی کھول دی گئی ہے، ایک بدنما انسان اس کے پاس آئے گا، بہت ہی برا انسان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا۔ یہ آدمی کہے گا یہ مصیبت کم تھی کیا، تو بھی ایک اور آ گیا ہے۔ اس کے اوپر بددعا کرے گا اور کہے گا کہ تو ہے کون؟ اس کا عمل خود کہے گا اللہ تجھے غارت کرے، میں تیرا عمل ہوں، جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا اسی کو اللہ نے ایک جسم دے دیا ہے اور اسی صورت میں آج تیرے سامنے مجھے پیش کیا گیا ہے، اس قبر کی منزل میں میں ہی تیرے ساتھ رہنے والا ہوں۔ یہ ہمارے اعمال ہمارا ساتھ قبر میں دیں گے، اس لیے قبر کی منزل کو بہت زیادہ تیاری کے ساتھ تیاری کرنے کی ابھی سے شروعات کر لیجئے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے مسئلے میں ایک اور تعلیم ہمیں دی ہے کہ قبرستان جاؤ تو قبرستان جاتے ہوئے اپنے لیے مت جاؤ، قبر والوں کے لیے جاؤ۔
کیوں؟ اس وجہ سے کہ قبرستان میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے محتاج ہوتے ہیں. جو زندہ زمین پر چلنے پھرنے والے لوگ ہیں ان کے محتاج قبر میں رہنے والے ہیں، آپ ان کے محتاج نہیں ہیں. آپ جا کر ان سے دعائیں مت کرو. اللہ کے نبی نے تعلیم دی ان کے حق میں تم دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعائیں ان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب کبھی قبرستان جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قبرستان جاتے کہتے السلام علی اہل الدیار، یعنی قبرستان میں جو لوگ ہیں ان پر سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین، مسلمان جو ہیں مومن بندے جو ہیں ان پر. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی قریب میں تم سے آ کر ملنے والے ہیں. یہ تصور ہمیں اسلام دیتا ہے کہ جاتے ہیں قبرستان والے جو قبر میں مدفون ہیں ان کے حق میں تم دعا کرو اور کہو کہ ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں. انتم خلف ونحن سلف، تم لوگ پہلے چلے گئے. انتم سلفنا، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے. ونحن خلف، ہم بھی قریب میں تم سے آ کر ملنے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اسأل اللہ العافیہ لنا ولکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں عافیت چاہتا ہوں، اچھائی چاہتا ہوں تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تم قبر میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آسانی کے ساتھ تمہارے فیصلے فرمائے، اور کل جب ہم لوگ یہاں آئیں گے قبرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت بنائے رکھے. یہ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ جب کبھی قبرستان جاؤ قبر والوں سے مانگنے مت جاؤ، قبر والوں کو کچھ دینے کے لیے جایا کرو. قبرستان جاؤ تو قبر والوں کے حق میں دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان سے دعا مت کرو اور ان سے کچھ مت مانگو. کیونکہ قبر میں جو لوگ دفن ہیں ان کی دعاؤں کے محتاج وہ لوگ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں. زمین پر رہتے ہوئے آپ جتنا ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کوئی اور آدمی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان آ کر اس دنیا میں کرتا ہے لیکن قیامت کے دن تک اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا رہتا ہے. کیا کیا چیزیں؟ رجل صالح، ولد صالح، ایک نیک لڑکا، ایک نیک بچہ، اس کی جو اولاد میں سے ایک نیک اولاد ہے، یدعو لہ، ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کر رہی، یہ قبر میں اس کے لیے فائدہ پہنچائے گی. ایک ایسی زمین یا پھر ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر انسان نے دے دیا، کسی مسجد کے لیے جگہ دے دی، کوئی مسجد تعمیر کروا دی، اس کے بدلے اس کو زندگی پر اس کی موت کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا. علم ينتفع به، انسان نے اس دنیا میں علم چھوڑ کر گیا تھا، اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ایسے نیک لڑکے کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اس دنیا میں رہ کر انسان کے حق میں دعا کرتا ہے اور روز قیامت تک وہ دعا اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، قبر کی منزل ہمارے لیے سب سے کٹھن ہوا کرتی ہے. اس منزل میں جو آدمی کامیابی حاصل کر لیتا ہے آگے چل کر تمام چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور اس میں جو آدمی ناکامی حاصل کر لیتا ہے وہ آگے جا کر اور مشکلات پیدا کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے احادیث میں چند ایسے اسباب بتائے ہیں جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے چند ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. عمومی طور پر شرک ہے، کفر ہے، اس کے علاوہ نافرمانی کے کچھ کام اللہ کے نبی نے بتلائے. زناکاری انسان کو قبر کا عذاب کا شکار کر دیتی ہے. اسی طریقے سے سود کھانا، سود کے معاملات میں جانا انسان کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مشرکین سے دور کی بات، آج کئی سارے مسلمان اس میں پائے جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو سود سے دور رکھیں، یہ عذاب قبر کو لانے کا سبب ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا پیشاب کے جو چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے آدمی اس کو بھی عذاب قبر دیا جاتا ہے. ایک اور سبب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو چغل خوری کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات یہاں لگانا، یہ عمل جو آدمی کرتا ہے عذاب قبر کا شکار یہ بھی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے چند ایسے اسباب بھی بتائیں، چند ایسے کام بھی بتائیں جن کو کر کے انسان اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے سکتا ہے.
ان میں سے ایک عمل اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جب جہاد قائم ہوگا، مسلمان اور مشرکین لڑیں گے، اس وقت اسلامی بارڈر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی نگرانی کرنا، ایک رات کی بھی اگر کوئی آدمی وہاں کھڑے ہو کر نگرانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ یہ تو ہر کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی نے بتلایا جو ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے، وہ ہے سورہ ملک کی تلاوت۔ سورہ ملک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت جو انسان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ آدمی قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا سورۃ فی القرآن، قرآن مجید میں ایک ایسی سورت بھی ہے 30 آیہ جس کی 3 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس سورت کو ایک حدیث میں الناجیہ کہا ہے، المنجیہ کہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سورت ہمارے اور آپ کو عذاب سے روکنے کا سبب بنتی ہے، عذاب سے نجات دلانے کا، چھڑانے کا سبب بنتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو یہ نام دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرتے پھر سویا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانا چاہتے ہو، سب سے پہلے یہ 3 چیزوں کی معرفت کر لو۔ اللہ کو جان لو، اس کے حقوق ادا کرو۔ دین کو جان لو، دین کے حقوق ادا کرو۔ نبی کو جان لو، نبی کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد بھی جو چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو عذاب قبر ہوتا ہے، سورہ ملک کی ہر رات تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں یہ عذاب معاف کر دے۔ الغرض خلاصہ یہ کہ یہ قبر جو گھر ہمارا آنے والا ہے، یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اس دنیا میں جتنی ہو سکے اس گھر کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آخرت میں ہم لوگ آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے، اگر یہاں پر پھنس گئے آخرت کے تمام مرحلے اور زیادہ مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس گھر کی تیاری کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کر دے، ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔